بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک لباس، اس حوالے سے ہم حدیثیں سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج بھی حضور کی ایک عادت کریمہ کے بارے میں ہم سنیں گے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کوئی نیا کپڑا پہنتے تو حضور اس کپڑے کا نام رکھا کرتے تھے، اس کپڑے کا باقاعدہ حضور نام رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر یہ ہے امامہ شریف، ہے تو یہ کپڑا ہی ہے، یہ بھی لباس کا حصہ ہے، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ امامہ۔ اس کا نام ہے قمیص۔ اسی طرح جو چادر ہوتی ہے یہ بھی لباس کا حصہ ہے، لیکن اس کا الگ سے ایک نام ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تو حضور اس کا نام رکھتے، اور پھر نیا کپڑا پہننے کے بعد جو دعا حضور پڑھا کرتے تھے وہ دعا بھی یہاں پر امام ترمذی نے اس دعا کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر اسی چیز کو بیان کریں گے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استجد ثوبا سماہ باسمہ، فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کوئی نیا کپڑا پہنتے تو حضور اس کا کوئی خاص نام رکھتے۔ ثم یقول، پھر حضور یہ دعا پڑھتے، اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ، کہ اے اللہ تیرے لیے حمد ہے کہ جو تو نے مجھے کپڑا پہنایا اس پر تیری حمد ہے۔ اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ، اور پھر حضور یہ دعا کرتے کہ یا اللہ میں تجھ سے کپڑے کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور جس مقصد کے لیے کپڑا بنا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں۔ اب کپڑے کی خیر اور بھلائی سے مراد یہ ہے کہ بھئی اس کپڑے کو پہن کر میں تقوی اختیار کروں اور اس کپڑے کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ پھر اسی طرح حضور یہ دعا بھی فرماتے وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، کہ یا اللہ میں اس کپڑے کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور جس مقصد کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو کپڑے کے شر اور برائی سے مراد یہ ہے کہ میں یہ کپڑا پہن کر کوئی غیر شرعی کام نہ کروں۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تو اس طرح کا کوئی کام متصور نہیں ہے، لیکن یہ امت کی تعلیم کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے حضور نے یہ کلمات بیان کیے ہیں کہ جب تم بھی کوئی نیا کپڑا پہنو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس انداز سے سوال کرو کہ یا اللہ میں تجھ سے کپڑے کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، یعنی اس کپڑے کو پہن کر میں تیری عبادت کروں، تیری اطاعت والے میں کام کروں، اور اس کپڑے کے شر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی حضور مانگتے کہ تاکہ میں اس کپڑے کو کسی غیر شرعی کام میں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں میں استعمال نہ کروں۔ یہ ایک دعا ہے، اس کے علاوہ اور بھی دعائیں حدیث پاک کے اندر موجود ہیں۔ جب حضور کوئی نیا کپڑا پہنتے تو ان دعاؤں کو حضور پڑھا کرتے تھے۔ اس کی شرح کے اندر چند دعائیں لکھی ہوئی ہیں، بڑی پیاری ایک حدیث پاک ہے۔ حضرت عمر فاروق سے یہ حدیث پاک مرفوعاً روایت ہے، یہ حدیث مرفوع ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا من لبس ثوبا جدیدا، جس نے نیا کپڑا پہنا اور نیا کپڑا پہننے کے بعد پھر اس نے اگر یہ دعا مانگی، وہ دعا کون سی ہے؟ فرمایا کہ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بی فی حیاتی۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد اگر کسی نے نیا کپڑا پہننے کے بعد یہ دعا پڑھ لی اور پھر پرانے کپڑے کو صدقہ کر دیا، پرانے کپڑے کو صدقہ کر دیا، تو حضور فرماتے ہیں کان فی حفظ اللہ، ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اور امان میں آ جاتا ہے۔ وہ بندہ، اس بندے کی پھر اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرماتا ہے، اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی میں بھی اور اس کی موت میں بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ اسی طرح ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نیا کپڑا پہننے کے بعد یہ دعا مانگی الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول ولا قوۃ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے نیا کپڑا پہننے کے بعد یہ دعا پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح اور بھی کئی حدیث ہیں جن کے اندر ان دعاؤں کا ذکر ہے۔ تو یہ حضور کی ایک عادت کریمہ تھی، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی، حضور کا طریقہ تھا کہ جب حضور نیا کپڑا پہنتے تو نیا کپڑا پہننے کے بعد حضور دعا بھی مانگا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان عادات کو، ان طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔